अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 3 से 4 बड़ी खबरें एमक्यूएम लंदन की जानिब से ऐलान के बाद कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ पेशरफ्त हुई है। कुछ लोग फ़ाल हुए हैं, कुछ लोग काउंटर स्ट्रेटजी बना रहे हैं और इस सिलसिले में मेरी 1 से 2 लोगों से बात हुई। वो 1 से 2 लोग जो कम से कम 25 से 30 साल के अरसे के दौरान से एमक्यूएम को बहुत करीब से देख रहे हैं। मैं सहाफ़ी दोस्तों की बात कर रहा हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान से भी किसी हद तक राब्ते में है और एमक्यूएम लंदन के बाज़ लोगों से भी वो राब्ते में हैं। तो उन्होंने एक मुमकिना तौर पर एक ख़ाका बयान किया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, अरमान साबिर, उन्होंने कल एक व्लॉग बनाया और उसमें एमक्यूएम लंदन जो सेक्रेटेरिएट है, उसको सील करने और जो नए केसेस अब ज़ाहिर है कि अपीलें हैं या टैक्स के मामलात हैं कि माली तौर के ऊपर एमक्यूएम लंदन के पास इस वक़्त रकूम नहीं है और वो सेक्रेटेरिएट नहीं खुल रहा, इससे मुतल्लिक एक व्लॉग किया। इस पर भी कई लोगों ने मुझसे पूछा तो मैं इसकी थोड़ी-सी मज़ीद तफ़सीलात आपके सामने रख देता हूँ। इसके अलावा आफ़ाक साहब ऐलान कर चुके हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने का और एक अहम सवाल कल परसों बल्कि मैंने एक व्लॉग किया था, कुरंगी रैली जो बरी हुए हैं एमक्यूएम लंदन कारकुनान। तो मेरे पास एमक्यूएम पाकिस्तान के एक साहब हैं, ओहदेदार हैं, उनका नंबर सेव नहीं था, उनका एक टेक्स्ट आया है और उन्होंने कहा बल्कि कहा नहीं उन्होंने दावा किया है। वो दावा मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत सारे लोग जो मेरे व्लॉग देखते हैं वो विटनेस हैं इस पूरी एक्टिविटी के और उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअल क्या पोजीशन हुई और वो जो एमक्यूएम पाकिस्तान के साहब का दावा है, उसकी कितनी हकीकत है, इसका फ़ैसला मैं बहरहाल आप पर छोड़ रहा हूँ चूँकि मैं उसका कोई आई विटनेस नहीं हूँ। फिर एक अहम सवाल ये भी आ रहा है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर इलेक्शन कैंपेन अनाउंस कर देना शायद काफ़ी नहीं है। उसके लिए लीडरशिप का अपने मुल्क में आना ज़रूरी है। बानी एमक्यूएम तो नहीं आ सकते, तो फिर कौन-सा शख्स आ सकता है, कौन-सा ओहदेदार आ सकता है? जिस तरीके से आप देखें मरीम नवाज़ भी मौजूद है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ भी, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ को आना पड़ा। कोई एक शख्सियत कौन-सी हो सकती है मुमकिना तौर पर जो आकर इस कैंपेन को लीड करे ग्राउंड के ऊपर? ऐसी कोई चीज़ हकीकत मौजूद है या नहीं? इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जी एक साहब अज़ीज़ाबाद में रहते हैं, सेंट्रल का हिस्सा हैं, एमक्यूएम उर्दू स्पीकिंग हैं, सहाफ़ी हैं, कोई इस वक़्त 60 की उम्र के लगभग हैं और 25-30 साल से वो एमक्यूएम को बहुत बारीक से देख रहे हैं। कहा जाता है कि वो बहुत हमदर्द और सपोर्टर भी हैं। तो कल उनसे इस खाके पर बात हो रही थी कि ये एमक्यूएम लंदन ने जो ऐलान किया है, वो ऐलान के बाद अब मुमकिना खाका क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो तय है और ज़ाहिर है कि उनके बतौर सहाफ़ी ना सिर्फ़ सियासी जमातों में राब्ते होते हैं, कहीं और भी होते हैं और ज़ाहिर है कि वो सहाफ़ियों की ज़रूरत होती है कि उन्हें मालूम चलना चाहिए कि कौन-सा फ़रीक क्या सोच रहा है, भले से वो एस्टेब्लिशमेंट के हल्के हों, सियासी हों, गैर सियासी हों। तो उनका ये कहना है कि ये जो इंतख़ाबी कैंपेन लॉन्च की गई है और ऐलान कर दिया गया है एमक्यूएम लंदन की जानिब से, तो डेफ़िनेटली एमक्यूएम को हक़ है, एमक्यूएम लंदन के पास ये राइट है कि उन्हें भी आज़ादी होनी चाहिए, पाबंदी हटाई जानी चाहिए। लेकिन अगर पाबंदी नहीं हटाई जाती तो उनके पास दीगर और भी ऑप्शंस हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जैसे पीटीआई के पास जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, पीटीआई के साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि पहला ऑप्शन तो एमक्यूएम लंदन जो अख्तियार करेगी, वो पाबंदी नहीं हटती। ज़ाहिर है कि पाबंदी तो है, इसमें तो दो राय नहीं है। तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने लोगों को सामने लेकर आएगी। अब जब आज़ाद उम्मीदवार की बात करते हैं तो ज़्यादातर कागज़ात नामज़दगी बहुत पहले जाते हैं। जैसे ही जाना है और उनके ऊपर जो उम्मीदवार होता है उसके घर का एड्रेस भी है, उसका पता भी है, सेल नंबर भी है, उसका आमदन भी है, सब चीज़ें मालूम होती हैं। तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ही स्क्रूटनी नहीं करता। बहुत सारे और इदारे स्क्रूटनी कर रहे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर रही होती है, फ़ौज मिलिट्री कर रही होती है।
حساس ادارے کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا امیدوار کہاں ہے، اس کا پتہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں۔ تو جیسے ہی انہیں ہلکی سی بھی یہ بھنک پڑی کہ ان کا تعلق ممکنہ طور پر یا بعد میں یہ ایم کیو ایم لندن کے امیدوار ہو سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو اسی وقت سارا معاملہ کر لیا جائے گا، کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کروائے جائیں گے یا اٹھا لیا جائے گا۔ پہلی چیز تو انہوں نے مجھے یہ بتائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اردو اسپیکنگ کینڈیڈیٹ جو ایم کیو ایم پاکستان مخالف کیمپ کا حصہ ہوں، یعنی کہ پیپلز پارٹی میں ہوں، جماعت اسلامی کا حصہ ہو سکتے ہیں، کسی مذہبی جماعت یا سیاسی اور جماعت کا حصہ ہو سکتے ہیں، جہاں جہاں وہ کھڑے ہوں گے ان کو سپورٹ کر دی جائے تاکہ ایم کیو ایم پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ووٹ لینے سے روکا جا سکے یا اس میں آپ کٹ لگایا جا سکے، ان کے ووٹ بینک کو کم کیا جا سکے۔ یہ ان کے نزدیک یہ چیزیں ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہمیشہ سے رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک بھی اور سارے معاملات کے نزدیک بھی، لیکن ایم کیو ایم لندن کے پاس وہ والا گراؤنڈ نہیں ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں بھی انتخابی سرگرمیوں کا حصہ لینے اور سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ اب یہ تو وہ سچویشن ہے۔ اب جو ارمان بھائی نے جو خبر دی ہے لندن سیکریٹریٹ کے سیل ہونے، ٹیکس ڈیفالٹر اور کہہ لیجئے کہ دیگر معاملات کے حوالے سے، اپیل کے حوالے سے، یہ شاید میں بہت پہلے سے یہ بیان کر چکا ہوں، جبکہ لندن برطانیہ عدالت کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری پراپرٹیز بشمول سیکریٹریٹ، ظاہر ہے کہ اس کے خلاف وہ فیصلہ ہوا، اور وہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اب اس فیصلے کے تحت برطانوی سرکار کے قبضے میں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب برطانوی عدالت ایک فیصلہ دے دے اور اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہوا آپ نے، تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑا ایک یوں کہہ لیجئے کہ جوا کھیلنا پڑتا ہے، یعنی کہ ملینز آف پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کو اپیل میں، اور اگر اپیل آپ کی ڈسمس ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ملینز آف پاؤنڈ آپ کو جو ہے وہ پھر جرمانہ بھرنا پڑتا ہے۔ مخالف جو کہہ لیجئے کہ طرف کا جو فرد ہوتا ہے یا حکومت ہوتی ہے یا سرکار، جو بھی شخص ہوتا ہے، کمپنی ہوتی ہے، اس کے اخراجات بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی بہت ملینز آف پاؤنڈ درکار ہیں اس ساری ایکٹیویٹی، اس ساری ایکسرسائز کو کرنے کے لیے۔ ڈیفینیٹلی وہ سارے ایشوز ایم کیو ایم لندن کے لیے موجود ہیں۔ ٹیکس کے ایشوز ہوں، جی ہاں، اطلاعات یہی ہیں کہ جی وہ ٹیکس ادا نہیں ہو رہا، لندن سیکریٹریٹ سیل ہے اس وقت، عارضی طور کے اوپر کہیں سے یہ سارے کے سارے جو معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب آفاق صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا، میں پھر ایک بات کہوں گا آفاق صاحب کی پوزیشن کے حوالے سے، وہ بھلے سے کسی سے اتحاد کریں یا اکیلے انتخابی معاملات کو چلائیں، میرا خیال ہے کہ ان کی پوزیشن جس قدر ہے، اس پر کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ جی وہ کوئی بہت بڑی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی جو ماضی کے اندر ان کے پاس نہیں تھی۔ اب وہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے ایک صاحب ہیں، اور ان کا نمبر سیف نہیں تھا میرے پاس، کل ان کا ٹیکس آیا، شاید غالباً پرسوں، جو میں نے کرنگی ریلی کا جو ولاگ کیا تھا اس حوالے سے ان کا ایک دعویٰ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں دعویٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم لندن کے جو کارکنان نے جو کرنگی ریلی نکالی، اور اس ریلی نکالے جانے کے بعد جو کارکنان کے ساتھ ہوا اور ان کی فیملیز کے ساتھ جو بیتی، تو ڈیفینیٹلی ایک تو وہ محاذ تھا جو میں نے خود دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کی جو لیگل ٹیم ہے وہ عدالتی محاذ کے اوپر کھڑی تھی، اور وہاں سے وہ سارے کے سارے معاملات اور فیصلے ہو رہے تھے۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان کی ان شخصیت کا یہ دعویٰ ہے کہ جی یہ جو سکھر منتقل ہوئے، لاڑکانہ کارکنان منتقل ہوئے، فیملیز کو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ فیملیز دربدر تھیں اور ان سب نے رابطہ کیا، شاید غالباً انیس قائم خانی صاحب سے یا دیگر جو ایم کیو ایم پاکستان کی شخصیات ہیں، اور انہوں نے ان کارکنان کو فیملیز سے ملاقاتیں، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھی ہے، رینجرز پولیس سب سے اچھی ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کی، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ گراؤنڈ بنایا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سارے معاملات تو انہوں نے کیے، ان سارے کے سارے کارکنان اور فیملیز کی ملاقاتوں سے لے کر ان کو باہر نکالنا اور باہر نکال کر کیس کو جتوانے اور کیس کا فیصلہ لینے تک ایم کیو ایم پاکستان کے انیس قائم خانی صاحب یا دیگر لوگوں کا ہاتھ ہے۔
یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن دوسری طرف میں نے خود دیکھا ہے کہ جی ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ اس کی لیگل ٹیم اس سارے محاذ کے اوپر عدالت کے اندر کھڑی رہی ہے اور وہ عدالتوں کے اندر آتے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں باقی جو بات کہی گئی ہے اس کا وٹنس نہیں ہے یا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کا دعویٰ ہے۔ بہت سارے لوگ جو میرے ولاگ دیکھتے ہیں اس کے وٹنس بھی ہو سکتے ہیں، یا دوسرا کوئی فریق اس پہ کوئی بات کرنا چاہے تو کہی جا سکتی ہے، اور ان کو بھی جو موقف ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی جس طریقے سے انتخابی سرگرمی کا اعلان کر دینا، انتخابات میں اترنا، یہ کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ظاہر ہے کہ اس کے ایک مومنٹم بنایا جاتا ہے۔ جس طریقے سے نون لیگ کو دیکھیں تو نون لیگ میں شہباز شریف ہیں یا مریم نواز، لیکن سربراہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف تھے۔ نواز شریف نے یہ رسک لیا کہ وہ پاکستان آئے، نااہل ہیں، عدالتوں کو مطلوب ہیں، اشتہاری ہیں، بہت سارے معاملات، بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک کمپین ووٹر سپورٹر کو یہ قائل کرنے کے لیے کہ ان کا رہنما یا لیڈر آ کر جیل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا کارکن بھی کھڑا ہوگا، اس کے سپورٹرز بھی کھڑا ہوگا، اور ووٹر بھی ظاہر ہے کہ اس کی طرف اس کی جرت اور ہمت کو سلام دے گا اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس اعلان کے بعد کیا چیز ہوگی، کیا مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب جو کنوینئر ہیں اس وقت، وہ یا کوئی اور شخص، ظاہر ہے کہ بانی ایم کیو ایم اس لیے نہیں آ سکتے، ان کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ان کو شناختی کارڈ ہی جاری نہیں کیا گیا، حالانکہ طالبان لیڈرز، پتہ ہے آپ کو، ان کے پچھلے دنوں خبریں چلی ہیں کہ ان کے پاس سب چیزیں ہیں، پاسپورٹ بھی، شناختی کارڈ بھی پاکستانی رہا اور وہ سفر کرتے رہے، لیکن الطاف حسین صاحب کے پاس نہیں ہے، اور نہ پاسپورٹ ہے نہ شناختی کارڈ بنا کے دیا جا رہا ہے۔ تو ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے، مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہو سکتے ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان میں سے کوئی شخص اعلان کرے، ایئرپورٹ پر پہنچے، یہاں آنے کی کوشش کرے، بھلے سے نہ آئے، لیکن ایک کوئی ایکسرسائز ہوگی، تبھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک رائے بن سکے گی کہ جی یہاں پر لوگ کھڑے ہونا شروع ہوں گے۔ ادروائز ظاہر ہے وہ مومنٹم اگر نہیں بنا پائی ایم کیو ایم لندن، تو ظاہر ہے کہ یہ کوشچن مارک ہوگا کہ امیدواروں کا اعلان یا دیگر کمپین میں حصہ لینے کا اعلان کیا صرف محض اعلان رہے گا، اور اس سے آگے کوئی چیز جو ایم کیو ایم لندن دعویٰ کر رہی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ جی وہ کلین سویپ کریں گے، تو وہ کیا کامیابی مل سکے گی یا نہیں، اس پہ بہرحال ایک کوشچن مارک رہے گا۔ آپ کی رائے کیا ہے اس سلسلے کے اندر؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے ابھی تک کرنٹ افیئرز بلال فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب، فالو نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔